بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بحیرہ راہب کی پیش گوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بحیرہ راہب کی پیش گوئی کہ آپ نبی آخر زمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آن پہنچا، یعنی قافلے کے چلنے کا وقت آن پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے منھے اور خوبصورت قدموں سے چلتے ہوئے آئے اور کہا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، تو آپ نے فرمایا کہا سنو کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں جا سکتا۔ یعنی وہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تجارت کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آپ کی یاد مجھے سدائے گی، سبحان اللہ۔ اس چچا کو کہہ رہے ہیں، جس چچا کو آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس چچا کی لوگ، اس چچا کی جب بات سنیں ذرا، اس چچا کو ضرور پا کہ چچا آپ کے بغیر میں میرا دل نہیں لگے گا، مجھے ساتھ لے جائیں۔ جس چچا نے پرورش کیا، لوگوں سے دشمنوں سے بچایا، وہ حضرت ابو طالب ہیں۔ آپ کی یاد مجھے ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی پیار بھری آواز میں کہنے لگے، چچا کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، کہنے لگے، یا امی الا من تکلنی لا آبالی ولا امالی۔ چچا جان، کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بات سنیں، ذرا غور کریں کہ حضرت ابو طالب کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے اس کی، بے قدر ہو۔ کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ جو تھے نا، وہ بڑے تھے حضرت ابو طالب سے، اور نہ ہی میری امی جان اب اس دنیا میں میرے لیے زندہ ہے۔ یعنی والدہ ہی فات پا گئی، والد ہی فات پا گئے، دادا جان ہی فات پا گئے، تو چچا جان کی پرورش کرتے تھے آپ کی، جن کے بیٹے علی ہیں۔ یہ جملہ جب کسی یتیم اور معصوم بچے کی زبان سے نکلے، جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں ماں باپ کی شکل میں نہ دیکھی ہوں، تو اس کے مربی پر کیا کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ابو طالب بن عبد المطلب کی پرورش پر داغت میں پروان چڑھنے والے اس درج یتیم کی طرح کسی بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہو۔ یعنی کسی نے یتیم کو پالا ہو، اسے پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے، یہ کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو نوخ زبان سے نکلنے والے جملے سے چچا کا دل ایک دم پسیج سا گیا۔ معصوم بچے کے دل سے یہ جملے نکلے تو دل نرم ہو گیا چچا کا، سبحان اللہ، پسیج سا گیا، یعنی نرم ہو گیا، اور فوراً بھتیجے کی دل جو کے لیے گویا ہوئے، فوراً متوجہ ہوئے، سبحان اللہ، اور فرمایا، واللہ لا آخر جنہ بہی مائی والا یفاری کونی والا افارقہ آبادا۔ اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اس سے کچھ کبھی لیتا ہوں گا، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے بھتیجے کو ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصری میں پہنچے اور قافلے کے ساتھ وہیں پڑاؤ ڈالا، یعنی قیام کیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا، وہاں گرجا گھر قریب تھا، وہاں کے پادری رہا کرتا تھا۔ پادری کا تو پتہ ہی ہوگا، یہ جو ان کا عالم ہوتا ہے کرسچنوں کا، جس کا نام بحیرہ تھا، بحیرہ اس کا نام تھا۔ تو عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین کا، مسیح کا سب سے بڑا عالم تھا، مفتی تھا، بڑا عالم تھا عیسائیوں کا۔ اور یہی ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو بھی پادری بنتا ہے وہ اپنے پیشوا سے موروثی علم حاصل کرتا ہے، اور وہی مذہبی رہنمائی بھی
کرتا ہے، وہ جو کرسچنوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، جیسے ہمارے عالم کرتے ہیں نا، مسئلے بتاتے ہیں، وہ پادری مسائل بتاتا ہے ان کو، کرسچنوں کو، عیسائیوں کو۔ دعوت آپ کا انتظام اس سفر سے قبل بھی مکہ کے تاجروں کا معمول تھا، اس سفر سے پہلے بھی جو مکہ کے تاجر تھا ان کا معمول تھا کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جب ملک شام کا سفر کرتے تو اکثر و بیشتر بصرہ میں اسی گرجا گھر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالتے، یعنی اسی جگہ پڑاؤ ڈالتے کہ جام کرتے، اس جگہ پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ان کے حضرت ابو طالب نے پڑاؤ ڈالا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پادری اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا، سبحان اللہ، اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کی ہو، کوئی بات چیت کی ہو۔ مگر عجیب اتفاق کہ اس بار اس نے نہ صرف یہ کہ اس نے گفتگو کی پر پورے قافلے کی دعوت عام کا اہتمام بھی کیا، سبحان اللہ، اس پادری نے دعوت دی سارے قافلے کو، سبحان اللہ۔ کیا تھا وہ؟ برکت دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری۔ سیرت نگاہوں کا کہنا ہے کہ پادری کی دعوت کا راز دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی، اور جسے پادری نے دیکھ لیا تھا، سبحان اللہ۔ اس بات دراصل یہ تھی، اس پادری نے قافلے کے اوپر ایک بادل دیکھا جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوا تھا اور کسی قافلے والے لوگوں پر نہیں تھا، صرف کاج سرس کے اوپر بادل کا سایہ تھا جو اللہ کی طرف سے۔ جب قافلے نے گرجا گھر قریب ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے درخت پر اپنا سایہ پھیلا دیا۔ جب درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو بادل نے پورے درخت کے اوپر اپنا یعنی سایہ کر دیا، اور درخت کی ڈالیوں نے سورج کے سلور کی طرف جھک کر ان کی اپنی چھاؤں میں لے لیا، سبحان اللہ۔ اور درخت کی ڈالیاں بھی جھک گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوپ نہ لگے، چھاؤں ہی چھاؤں کر دی۔ یہ سارا منظر پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، ساتھ اس کا گرجا گھر تھا نا، اس سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس سے یہ نشانیاں معلوم تھی کہ ایسا ایک شخص آئے گا، ایسا انسان آئے گا اللہ کا بندہ جسے نبوت ملے گی، وہ نبی ہوگا۔ نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں، اسے نشانیاں معلوم تھی۔ وہ فوراً گرجا گھر سے نکل کر باہر آیا اور کہنے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے سارے قافلے والوں کو دعوت دے دی کہ آج کھانا شانا میری طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کے پاس یہ کہہ کر دعوت بھیجی، انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش فانا احب ان تحضروا کلکم صغیرکم و کبیرکم عبدکم و حرکم۔ اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے، میری خواہش ہے کہ تم سب لوگ میری دعوت میں شرکت کرو، چھوٹا بڑا غلام اور آزاد سبھی، یعنی جو غلام ہے وہ بھی، اس کو بھی دعوت ہے، چھوٹے بڑے سب کو دعوت ہے، پورے قافلے کو دعوت ہے۔ آج میری طرف سے کھانا میں تیار کیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ پرتکلف دعوت کس لیے تھی؟ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، واللہ یا بحیرہ تو انا لاکا لشانن یوم فما کنتا تصنع ھذا بنا وقد کنا نمر بک کثیرا فما شانک اليوم۔ اللہ کی قسم اے بحیرہ، آج تو نے خلاف معمول کام کیا ہے، یعنی ایک بندے نے کہا آج روٹین کے خلاف آپ نے کام کیا ہے، یعنی کہ پہلے تو کبھی دعوت نہیں کی، آج بڑی دعوتیں کرنے لگا۔ ضرور کوئی بات ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ اس دعوت کا اہتمام تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا ایسا، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارا گزر تیرے پاس ہی ہوتا رہا، پھر آج بات کیا ہے؟ یعنی اس آدمی نے کہا کہ ہم پہلے بھی ادھر سے گزرتے ہیں، پہلے ہی پڑاؤ ڈالتے ہیں، پہلے تو کبھی آپ نے دعوت نہیں کی، آج کیا بات ہے؟ آج تو بڑی دعوتیں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بحیرہ نے اس کے جواب میں کہا، وہ جو راہب تھا نا بحیرہ، اس نے کہا، صدقتا قد کانا ما تقول ولکنکم ضعیف وقد احببت ان اکرمکم واصنع لکم طعاما فتاکلوا منہ کلکم۔
ترجمہ ہے تو سچ کہتا ہے، بات وہی ہے جو تو کہتا ہے، لیکن تم میرے مہمان ہو، میری تمنا ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں، اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا۔ یعنی تو سچ کہتا ہے کہ پہلے کبھی میں نے دعوت نہیں کی، لہذا تم سب میری دعوت میں شریک کر کے کھانا تناول کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قافلے کے تمام افراد پادری کی اس دعوت میں شریک ہوئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ بچے تھے اور درخت کے نیچے قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب ہیرا نے مدعوین کو طرف سے غور سے دیکھا، ان میں اس صفت کی حامل شخصیت اسے نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا، اور جو صفات اس نے پہلے پڑھ رکھی تھی، جس کے لیے اتنا اہتمام کیا وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ بحیرہ نامی جو راہ بتاؤتے نے دیکھا کہ وہ ادھر تو آیا ہی نہیں ہے جس کی خاطر میں نے اہتمام کیا، وہ تو آیا نہیں کھانا کھانے۔ چنانچہ گویا ہوا یعنی متوجہ اور کہا، یا معاشرہ قریش قریش لا یتخلی فنا احد منکم عن طعامی، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی ہرگز میری دعوت سے پیچھے نہ رہنا پائے، یعنی کوئی بندہ بھی نہ بچے۔ اہل قافلہ نے کہا، اے بحیرہ، تمہاری اس دعوت میں شرکت بھی کوئی پیچھے نہیں، صرف ایک بچہ شریک نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ابھی کم سن و کم عمر ہے، اس لیے وہ قافلے والوں کے لیے سامان کے پاس ہی رہ گیا۔ بحیرہ نے کہا، نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ قافلے میں سے ایک شخص گویا ہوا، یعنی اسے تو پتا تھا نا بحیرہ کو، اس نے کہا وہ کیوں نہیں آیا جس کا میں طالب ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کہا، واللاتی والعزی ان کانا لا لومون بنا ان یاخا تلافا نو عبد اللہ ابن عبد المطلب انت عام من بنینا لات و عزا کی قسم۔ ایک شخص نے کہا، لات و عزا کی قسم، وہ بتوں کے نام ہے، لات و عزا کی قسم، یہ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت طعام میں شرکت سے پیچھے رہ جائے، ہم اس کے بغیر تناول کریں۔ پھر وہ مجلس سے اٹھا، وہ شخص مجلس سے اٹھ کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بلا کر لایا تو آپ کو قافلے والوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہیرا کی نگاہ پر پڑی تو وہ بڑے دھیان سے ٹک ٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ٹک ٹک کا مطلب ہے ٹک ٹکی باندھنا، یعنی ایک جگہ پہ نظر لگا کے جم جانا دیکھتے نا، اسے کہنا ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا۔ جو کچھ صفات اس نے پڑھ رکھی تھی ان کا وہ بغور معائنہ کرتا تھا، وہ چیک کرتا تھا، جو میں نے صفات پڑھی ہیں انجیل میں وہ پوری ہیں۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور ادھر ادھر پھیل گئے تو بحیرہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، لات و عزا کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ سبحان اللہ۔ بحیرہ جو کرسچن تھا اس نے کہا، لات و عزا کی نہیں، وہ تو بت ہے، اللہ کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یا غلام اسألک بحق اللات والعزی الا ما اخبرتنی اما اسألک ان، اے بچے، میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا اس کا صحیح سے جواب دینا۔ دراصل بحیرہ نے لات و عزا کا واسطہ اس لیے دیا کہ اس نے آپ کی قوم کے لوگوں کو لات و عزا کا قسم کھاتے سے رکھا تھا، جن وہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، اس لیے بتوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے اس کی قسم دی کہ آپ صحیح بتائیں گے، سچ بتائیں گے مجھے۔ اور پھر ابن اسحاق کے راج قول کے مطابق پادری نے آپ سے جو لات و عزا کا واسطہ دے کر پوچھا تھا وہ بطور امتحان تھا، کیونکہ وہ صحیح طور پر آپ سے آپ کی شخصیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، صحیح بات پوچھنا چاہتا تھا، اس لیے قسم دی گئی۔ غرض کے پادری بحیرہ کے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی گرفت فرمائی، گویا میں یعنی پادری بحیرہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی گرفت فرمائی، گویا میں لا تسألنی باللات والعزی فواللہ ما ابغضت
शैअन कत्तु बादहा, मुझे लात वज़ा का वास्ता देकर कोई बात मत पूछो। कासिम फरमाया मुझे लात वज़ा का वास्ता न दो, अल्लाह की कसम इन दोनों मबूद बातला है, ये झूठे मबूद हैं। ज्यादा मैंने किसी चीज से बुग़्ज़ व नफरत नहीं की, इनसे ज्यादा नफरत मैं करता, इनसे ज्यादा बुग़्ज़ नफरत मैंने किसी ने की लात वज़ा के अलावा, ये झूठे रब है, इनसे नफरत है। बेहरा ने कहा फिर मैं अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि तुझसे मैं जो कुछ पूछूं इसका जवाब देना। सूले के समय फरमाया सलनी अम्मा बदाला का, जो चाहो पूछो। सुभान अल्लाह, छोटे से बच्चे ने कहा जो पूछो मैं बताऊंगा। इसके बाद पारी बेहरा ने आपसे आपके सोने जागने और दीगर हालात के बारे में सवालात किए और आपने इसको अपने बारे में सब कुछ बताया। आपके जवाब सुनकर पारी बेहरा ने वो सारे साफ अपने मुतालिया और मुशाहदा के माँ बाप को पाए, जो पढ़ा था झील में सब उसके मुताबिक पूरे थे जवाब जो कि इसने पढ़ रखे थे, जो आपके मतलब अपने पेशवाओं से सुन रखे थे, या बड़ों से उसने अपने उलमाए कराम से जो क्रिश्चियन के थे मुफ्ती उनसे सुन रखे थे, पादरी थे। पर इसने आपकी पीठ पर दोनों मोड़ों के दरमियान मोहर नबूवत भी देखी। सुभान अल्लाह, वो खुशकिस्मत था, उसने मोहर नबूवत भी देख ली बहाने से। पादी बेहरा ये सब देखने सुनने के बाद सूले के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर पूछा महाज़ल अलाम मिनका, ये बच्चा आपका क्या लगता है। हज़रत अबू तालिब के पास आए वो जो पादी था कि पूछा ये बच्चा आपका क्या लगता है। हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया अब नहीं, ये मेरा बच्चा है। सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा है। पादी बेहरा ने कहा माहवा इब्ने का वमा यन आनी लहाजल गुलाम अन यकूना अबूहु हैया, ये आपका बेटा नहीं हो सकता और ना ही इसका बाप जिंदा हो सकता। सुभान अल्लाह, पादी को पता था ना, उसने कहा कि आपका बेटा नहीं, उन्होंने चचा होने की, ये चचा भी बाप होता है ना। हज़रत अबू ने इसलिए कहा ये मेरा बच्चा है। पादी ने कहा नहीं, ये आपका बच्चा नहीं है, ना इसका बाप जिंदा है। उसने ये भी बता दिया, तो बाप वाकई बात पा चुके थे। अबू तालिब ने बताया फाइना हुबना आखी, दरअसल ये मेरे भाई का लगते जिगर है। फिर बताया दरअसल मेरे भाई का बेटा है। पादी बेहरा ने पूछा इसके वालिद के मुतालिक बताएं। अबू तालिब ने बताया इसके वालिद का इंतकाल इसी वक्त हो गया जब कि ये शिकमे मादद में था। सुभान अल्लाह, यानी ये अपनी वालदा माजिदा के पेट में था, उस वक्त इसके वालिद फौत हो गए थे। पादी बेहरा ने कहा आपने सच फरमाया, बिल्कुल सच फरमाया। अब आप इस बच्चे को लेकर पहली फुर्सत में अपने वतन को लौट जाएं और यहूदियों से शादी। उस पादी को सब पता था, उसने ये वसीयत भी की हज़रत अबू तालिब को इस बच्चे को लेकर फौरन वापस चले जाएं और यहूदियों से बचाएं। उनको पता था कि यहूदी दुश्मनी करेंगे, दुश्मन है। ईसाइयों को इसलिए कहा जाता कुरान पाक में क्या कि ईसाई मुसलमानों को ज्यादा करीब, यहूदी ज्यादा दुश्मन है। इसलिए कहा यहूदी से दूर रखे इस बच्चे को, इस घर ले जाए फौरन। फवल्लाहि लाइन रअऊहु व अरफू मिनहु मा अरफ्तु लयगुन्नहु शर्रन फइन्नहु काइनुन लिब्नि अखीका हाज़ा शानुन अज़ीमुन फसरी बिही इला बिलादि। अल्लाह की कसम अगर यहूद इस बच्चे को देखेंगे, पादी ने कहा अल्लाह की कसम अगर यहूद इस बच्चे को देखेंगे और जो कुछ मैंने नबूवत की निशानियां इसमें देखी हैं वो भी देख लेंगे तो इसके साथ नारवा सलूक करेंगे, जिन्हें अच्छा सलूक नहीं करेंगे और जुल्म ढाएंगे, क्योंकि मुस्तकिल में आप के इस बच्चे की एक अजीम शान आने वाली, यानी बड़ी ऊंची शान बनने वाली इस बच्चे की, इसलिए आप जल्दी से इसके वतन लेकर चले जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू तालिब ने जब हेरा साहब की ये बात सुनी तो मुल्क शाम में अपने तैयारी कारोबार से फरागत पाते ही फौरन अपने वतन को रवाना हो गए और रसूल के सल्लम को लेकर मक्का मुकरमा पहुंच गए। रसूल के सल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त करीबन 12 साल की थी, सिर्फ 12 साल के बच्चे थे। सुभान अल्लाह, नबूवत की निशानियां ज़ाहिर होगी। सुभान अल्लाह। और बहन भाइयों, बेटे बेटी, अगर आपको मेरी यूट्यूब पसंद आई है
تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. خدا حافظ.